کبیر نے ہی اس کے لیے ایک شوگر مل تلاش کی تھی جس کی حالت کافی مخدوش تھی، لیکن تھوڑا پیسہ لگتا تو وہ اپنی اصل حالت میں واپس آ جاتی۔ اس نے منیر سے مشورہ کرتے ہوئے وہ مل خرید لی اور منیر کے نام پر ہی خریدی، کیونکہ وہ محتاط رہ کر کھیلنا چاہ رہا تھا۔ رقم ان کے پاس کافی تھی اور بس تھوڑی سی ہی اسے کبیر صاحب سے ادھار لینی پڑی۔ فیکٹری کی اونرشپ حاصل کرتے ہی اس نے فوراً سے اس پر کام شروع کر دیا اور ہر چیز ٹھیک حالت میں کرتے کرتے اسے مزید 2 ہفتے لگ گئے۔ جب ان کی فیکٹری نے کام کا باقاعدہ آغاز کیا تو یہ ان کی قسمت ہی تھی کہ پورے ملک میں چینی کا شدید بحران پیدا ہو چکا تھا۔ یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے مدد تھی اور اس نے بھی جائز طریقے سے سب کرنے کا طے کرتے ہوئے فیکٹری کی آؤٹ پٹ 100% پر پہنچا دی۔ کچھ کبیر صاحب کی مہربانی تھی اور کچھ منیر کا کردار تھا کہ انہیں گنا وافر مقدار میں ملا تھا اور کسی یونین یا مافیا کی نہ سنتے ہوئے انہوں نے چینی کی اچھی خاصی کھیپ نکالی تھی، اور وہ بھی عام مارکیٹ ریٹ پر، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک تو چینی کی قلت میں تھوڑی کمی واقع ہوئی اور دوسری طرف انہوں نے ٹھیک ٹھاک منافع بھی کما لیا۔ 1 مہینے میں ہی اس نے کبیر صاحب کا سارا قرضہ واپس لوٹا دیا، کیونکہ اس کا سارا دھیان ابھی فی الحال گنے کے بچ جانے والے پھوک پر تھا جسے اس نے اپنی پیپر مل میں استعمال کرنا تھا۔ جیسے اسے خام مال ملنا شروع ہوا، اس کی پیپر مل بھی دھڑا دھڑ کاغذ کی تیاری کرنے لگی۔ جب اوپر والا دیتا ہے تو پھر چھپڑ پھاڑ کر ہی دیتا ہے۔ بس انسان کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، اور اس کی نیت صاف تھی تو پھر پھل کیوں نہ لگتا۔ وہ دن رات ایک کر رہا تھا اور اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ ادھر ہاؤسنگ سوسائٹی بھی کامیاب جا رہی تھی اور تقریباً آدھے سے زیادہ پلاٹ بک چکے تھے اور لوگوں نے گھر بنانا شروع کر دیے تھے۔ اس دن وہ کافی عرصے بعد تھوڑا فارغ تھا اور منیر کے ساتھ سوسائٹی کے ہیڈ آفس میں ہی موجود تھا۔ تو کچھ زیادہ ہی مصروف نہیں ہو گیا پیارے؟ کچھ اپنا بھی خیال کر، ورنہ لوگ تجھے ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ منیر اسے چھیڑتے ہوئے بولا تو وہ مسکرا اٹھا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ ایورنیسٹ کے اکاؤنٹ کی کیا پوزیشن جا رہی ہے؟ وہ منیر کی بات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے بولا۔ اکاؤنٹ دوڑ رہا ہے، جو رقم ہم نے نکالی تھی وہ سود سمیت واپس ہو چکی ہے، اوپر سے 2 فیکٹریاں بھی اپنے نام ہو گئی ہیں۔ منیر دانت نکالتے ہوئے بولا تو وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یار منیر بھائی، اب اپنا گھر بھی شروع کرواؤ، اپنی ہی سوسائٹی میں، سب سے پرائم لوکیشن پر۔ وہ جو پہاڑی ہے نا جسے ہم نے ابھی تک خالی چھوڑا ہوا ہے، اس پر بس ایک زبردست سا محل بنانا ہے مجھے، جس کے سامنے اس جمیل خاکوانی کا گھر بھی پھیکا نظر آئے۔ وہ کھڑکی سے باہر دور خلاؤں میں دیکھتے ہوئے بولا تو منیر ہلکا سا مسکرا دیا۔ اوہو، تو جناب کھل کر میدان میں آنا چاہ رہے ہیں؟ منیر اسے شرارت سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کھل کر تو میں تب آؤں گا جب میں کیمیکل انڈسٹری میں قدم رکھوں گا، اور صرف اس لیے کہ جمیل خاکوانی میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہو۔ اس کے چہرے پر کچھ ایسے تاثرات تھے کہ منیر خاموش ہو کر رہ گیا۔ مانا کہ وہ میرا ہونے والا سسر ہے، لیکن اسے اس کی اوقات میں واپس لا کر ہی میں اسے سسر کے درجے پر فائز کروں گا۔ وہ اپنی بات کی مزید تشریح کرتے ہوئے بولا تو منیر کی ہنسی نکل گئی۔ ہائے رے میرے ربا، رشتہ داری بھی جوڑ رہا ہے اور سبق بھی سکھا رہا ہے۔ بھائی تو نے بہت آگے جانا ہے، میں لکھ کے دے رہا ہوں۔ منیر آنکھ مارتے ہوئے بولا تو اس کی اپنی ہنسی بھی نکل گئی۔ بات کیا ہو رہی ہوتی ہے اور آپ لے کدھر جاتے ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے بولا تو منیر اسے محبت سے دیکھنے لگا۔ سب ہو جائے گا، میں کل ہی سارا جائزہ لے کر تجھے بتاتا ہوں۔ منیر بولا تو وہ اسے مشکور نظروں سے دیکھنے لگا۔ اپنے بارے میں بھی کچھ سوچا ہے یا میرے ساتھ ہی جڑے رہنا اچھا لگتا ہے آپ کو؟ وہ منیر سے پوچھنے لگا۔ اپنے کو کیا کرنا ہے، بس لگے ہوئے ہیں کام سے، اور کیا کرنا پھر اس سب کا۔ میں ایسے ہی خوش ہوں پیارے۔ منیر اچانک سے اداس ہو گیا۔ آپ کی اداسی بھی دور کر دیں گے، فی الحال تو اپنی فیکٹری سنبھالو، مجھ سے 2 جگہ پر نہیں جایا جاتا۔ وہ اسے معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو منیر چونک اٹھا۔ او بھائی، اپنی جو فیلڈ ہے اپنے کو اسی میں رہنے دے، یہ فیکٹری ویکٹری کسی اور کے ذمہ لگا دے، مجھے ابھی یہاں بہت کام کرنا ہے۔ منیر جان چھڑاتے ہوئے بولا تو وہ ایک سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ چلو میں کچھ دیکھتا ہوں، آپ لگے رہو ادھر ہی۔ اٹھتے ہوئے بولا تو منیر بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ پھر تجھے بتاتا ہوں 1-2 دن میں، اور فکر نہ کر، ایسا گھر بنواؤں گا تیرا کہ لوگ دیکھ کر پاگل ہو جائیں گے۔ منیر اسی شانوں سے تھامتے ہوئے بولا تو وہ مطمئن سا مسکراتے ہوئے وہاں سے نکل آیا۔ جنت بی بی گمسم سی کھڑی اسے دیکھے جا رہی تھیں اور انہیں اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو بڑے دھڑلے سے اسے پوچھنے آئی تھی، کیا کہہ رہی ہو شازیہ؟ یعنی تمہیں اس سڑک چھاپ سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں؟ انہوں نے ایک بار پھر سے تصدیق کرنی چاہی۔ دیکھو اماں، تم نے پہلے بھی اپنی مرضی سے کیا تھا نا، میں ایک لفظ نہیں بولی، اور پھر تم نے دیکھ بھی لیا کہ ناصر کیسا بندہ نکلا۔ ضروری نہیں کہ ہم جس بندے کے بارے میں جیسا سوچ رہے ہوں وہ ویسا ہی نکلے، اور اب تو مجھے بندوں کی پہچان بہت اچھے سے ہو گئی ہے، وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولی۔ لیکن اب تو کوئی مسئلہ نہیں، اب تو ہم تیرے لیے ایک سے ایک رشتہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو جانتی ہے نا تیرے بھائی کی حیثیت اب کیا ہے؟ جنت بی بی اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی تھیں۔ اماں، میری پیاری اماں، جو ایک بندہ جو مجھے بچپن سے پسند کرتا ہے اور ہمارے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، تو وہ ہی کیوں نہیں؟ ہم لوگ کیا جانے کہ کوئی باہر کا بندہ مخلص ہے بھی،
یا پھر پیسے کی لالچ میں ایک طلاق یافتہ کو اپنانے کے لیے تیار ہو گیا ہے؟ وہ ضد چھوڑتے ہوئے بولی۔ پھر بھی شازیہ تم ایک بار سوچ لو، میں تو اس بندے کے حق میں نہیں ہوں۔ یاد ہے نا اس نے تمہیں اور ہم سب کو کتنا پریشان کیا تھا؟ وہ دلیل پر دلیل دیے جا رہی تھی۔ اماں اب وہ ایسا نہیں رہا، نمازی پرہیزگار بن گیا ہے، حلال کماتا ہے اور ہمارے ساتھ مخلص بھی ہے۔ وہ اپنا سر تھامتے ہوئے بولی۔ ذرا سی دیر میں اس کا سانس پھول گیا تھا اور گال دہکنا شروع ہو گئے۔ جنت بی بی کو وہ کسی کنداری انار کی مانند دکھ رہی تھی۔ کیا مطلب تیری اس بات کا؟ کیا مطلب ہے شازیہ؟ کہیں تیری اس سے بات تو نہیں ہوتی؟ وہ زیرک خاتون تھی، فوراً سے پہچان گئی۔ وہ اماں کیا سننا چاہ رہی ہو؟ وہ لاچاری سے بولی۔ جو حقیقت ہے وہی جاننا چاہتی ہوں، تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ بات کہاں تک پہنچی ہے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ تو سن لو اماں، ہاں وہ بندہ مجھے پسند ہے اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اور رخ پھیرتے ہوئے بولی تو جنت بی بی ہونک سی ہو گئی۔ کب سے چل رہا ہے یہ سب کچھ؟ وہ کڑے تیوروں سے بولی۔ اماں جانے دو نا، تم جو سننا چاہ رہی تھی میں نے بول دیا۔ صرف ایک خامی تھی اس میں، اور وہ یہ کہ وہ ناجائز ذرائع سے کماتا تھا، وہ میں نے چھڑوا دی۔ باقی اس کی محبت بھی سچی ہے اور خود بھی ایک اچھا انسان ہے۔ بات کرتے کرتے اچانک سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ کر اپنا سر تھام گئی۔ جنت بی بی اس کی حالت دیکھتے ہوئے سب چھوڑ چھاڑ کر اسے سنبھالنے کے لیے لپکی۔ نہ میری جان رو نہیں، تو جیسا چاہے گی ویسے ہی ہوگا۔ چپ کر جا میری بچی۔ وہ اسے چپ کروانے کے جتن کرنے لگی۔ اماں تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں نے کتنے برے دن دیکھے ہیں، کیسے کیسے عذاب سے گزری ہوں میں، اور وہ بھی بالکل اکیلی۔ اگر میں زندہ ہوں تو بس اس آس پر کہ منیر مجھے سنبھال لے گا۔ چھوڑ دو پرانی باتوں کو، ابھی کو دیکھو کہ کون کیسا ہے۔ وہ روحان سے لہجے میں بولی تو جنت بی بی نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جیسا میری بیٹی کہے گی ویسا ہی ہوگا۔ اگر تیری پسند منیر ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، کل ہی اس کو بلا لیتی ہوں میں۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھرتے ہوئے بولی تو اسے ایک سکون کا احساس ہوا۔ ابھی نہیں اماں، ابھی وہ گھر بار کے چکروں میں پڑا ہوا ہے، ذرا اس کام سے فارغ ہو جائے تو پھر کرنا جو بھی کرنا ہے۔ وہ انہیں منع کرتے ہوئے بولی تو جنت بی بی سر ہلا گئی۔ جو بھی تھا انہیں اپنی بیٹی کی خوشی ہر حال میں عزیز تھی، جو پہلے ہی بہت کڑی آزمائشوں سے گزر چکی تھی۔ ٹھیک ہے میری جان، جیسا تم مناسب سمجھو، میں تو بس تم بچوں کی خوشی میں ہی خوش ہوں۔ وہ اسے خود سے علیحدہ کرتی اس کے چہرے کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے آ بولی اور اس کے ماتھے پر پیار دیتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ وہ ایک سرد آ بھرتے ہوئے آنے والے وقتوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ ابھی تو اسے منیر کو تمام حقیقت بتانی تھی جو اس کے ساتھ بیت چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس نئے رشتے کو وہ کسی بھی جھوٹ کی بنیاد پر قائم کرے۔ ابھی تو اس کے لیے ایک نیا امتحان تیار تھا۔ جب منیر کو اس کے بارے میں پتہ چلتا تو اس کا کیا رد عمل ہوتا۔ پریشانی کے عالم میں وہ پھر سے اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ ایک کے بعد ایک نئے امتحان نے اسے کوفت میں مبتلا کر دیا تھا اور وہ شدید ٹینشن میں مبتلا ہوتی جا رہی تھی۔ جمیل صاحب بہت ٹینشن کے عالم میں بیٹھے تھے اور ان کے سامنے بیٹھا سلیمان انہیں تمسخرانہ انداز میں دیکھے جا رہا تھا۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ اسے وہاں سے پکڑوں گا جہاں اس کی سوچ بھی نہیں جا رہی ہوگی۔ دیکھ لے اب، اس نے ہمیں وہاں سے تاڑ لیا جہاں سے ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ شروع سے جانتا تھا کہ ہم اس کے ساتھ یہ کھیل کھیلنے والے ہیں اور وہ اپنی پوری تیاری کر کے یہاں آیا تھا۔ اس لیے تو آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسے آگے کیا کرنا ہے اور اسے اس فیکٹری سے کوئی خاص لگاؤ بھی نہیں ہے۔ وہ بس اپنی ضد کی بنا پر ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے بابا۔ سلیمان جلے کٹے انداز میں بولا تو جمیل صاحب تاؤ کھا گئے۔ میری تو سوچ میں بھی نہیں تھا کہ وہ خام مال جمع کر لے گا۔ میں نے تو سب لوگوں کو منع کر دیا تھا، پھر یہ کون نکل آیا جو میرے حکم کے خلاف اسے مال دینے پر تیار ہو گیا۔ نئی فیکٹری ہے کوئی، اس کا مالک بھی کوئی ٹیڑھا بندہ ہے۔ پہلے ایک نہیں سنبھل رہا تھا آپ سے، اب اگر دوسرے کو بھی چھیڑا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ سلیمان انہیں عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ بکواس بند کرو، میں نے اسے بہت پیار سے سمجھایا تھا، لیکن بعض لوگ مار کھا کر ہی سمجھتے ہیں۔ تمہیں پورا اختیار ہے کہ اس کے ساتھ جو چاہو کرو، مجھ سے جو ہو سکا میں کروں گا اور اس دوسرے بندے کو بھی دیکھ لوں گا۔ دیکھتا ہوں دو بندوں کا کیسے مقابلہ کرتا ہے وہ۔ جمیل صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں، اس لیے سلیمان کو اجازت دیتے ہوئے بولے، تھینک یو بابا، اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں اس کے ساتھ۔ بس آپ میری بیک پر کھڑے رہیے گا اور اپنا دھیان اسی دوسرے بندے پر رکھیے، باقی میں جانوں اور میرا خان۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ کل کا بچہ ہے اور کیسی ماہر شاٹیں مارتا ہے کہ میں بھی دنگ رہ گیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بولے تو ان کا یہ جملہ سیڑھیاں اترتی حورین نے سن لیا۔ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ کون اچھی شاٹیں مارتا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے ان کے ساتھ آ بیٹھی اور ان کے شانے پر اپنا سر ٹکا لیا۔ کوئی نہیں بیٹے، ہے ایک درد سر، متھے ہی لگ گیا ہے سالا۔ اور نخوت سے دانت میں کوستے ہوئے بولے تو حورین کی ہنسی نکل گئی۔ یہ وہی حاتم تائی تو نہیں ہے جو سلیمان کے ساتھ کسی آسیب کی طرح چمٹا ہوا ہے؟ حورین دانت نکالتے ہوئے بولی تو جمیل صاحب اسے گھورنے لگے اور وہ بجائے ڈرنے کے مزید ہنسنے لگی۔ غلط بات کی تم نے حورین،
آصف کی طرح نہیں، کسی وحشی جن کی طرح چمٹا ہوا ہے وہ سلیمان کو۔ اپنی بات ختم کرتے ہی انہوں نے ایک بلند کہکا لگایا تو حرین کا کہکا بھی اس میں شامل ہو گیا۔ دونوں باپ بیٹی پاگلوں کی طرح ہنس رہے تھے تو منصورہ بیگم بکھلائی ہوئی کچن سے نکلی۔ کیا ہو گیا آپ دونوں کو؟ کچھ سانس تو لیں، کس بات پر اتنی ہنسی آ رہی ہے آپ کو؟ وہ جمیل صاحب کی طرف حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ بہت کم اسی طرح کھل کر ہنستے تھے۔ ارے کچھ نہیں ہے، ہم باپ بیٹی کا معاملہ ہے، آپ جائیں اور کھانے کی تیاری کریں۔ وہ منصورہ بیگم کو واپس کچن میں جانے کا اشارہ کرتے ہوئے دوبارہ سے ہنسنے میں مگن ہو گئے۔ ویسے ایک بات ماننی پڑے گی بابا، اس بندے نے سلیمان کو صحیح قابو میں کیا ہوا ہے۔ حرین ہنستے ہوئے بولی تو وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گئے۔ بات سلیمان کی نہیں بلکہ اب میری عزت نفس کی آ گئی ہے۔ میں نے اسے بڑے پیار سے اور آرام سے سمجھایا تھا لیکن وہ نہیں مانا۔ اب دیکھنا، مجھے چاہے اپنی ساری طاقت اور وسائل کیوں نہ استعمال کرنے پڑیں، لیکن اب میں اسے نہیں چھوڑنے والا۔ اور نخوت سے بولے تو حرین ان کا چہرہ دیکھے گئی۔ ایسے نہ دیکھو، میری بھی اب بس ہو چکی ہے، اس نے میری ایگو کو ہرٹ کیا ہے۔ میں اس سے اس کی فیکٹری بھی لے لوں گا اور اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی پر بھی جعلی ہونے کا کیس ٹھوکوں گا۔ اسے پتہ تب چلے گا جب قانون اس کے سر پر کھڑا ہوگا۔ وہ غصے سے بولے تو حرین چپ کر گئی۔ بابا مجھے تو یہ وہی سوا سیر لگتا ہے، سلیمان کا آپ کو پتہ ہے کسی کی نہیں سنتا۔ اب دیکھ لیں کیسے پاگل ہوا پھر رہا ہے۔ حرین انہیں سمجھاتے ہوئے بولی تو وہ مزید غصے میں آ گئے۔ بیٹا آپ کمرے میں جاؤ یا کہیں اور جانا ہے تو جاؤ، اس وقت بیکار کی باتیں کر کے میرا موڈ خراب نہ کرو، میں پہلے ہی بہت اپسیٹ ہوں۔ وہ الٹا حرین کو لتاڑ گئے۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور گاڑی کی چابی اٹھاتی ہوئی باہر نکل گئی، جبکہ وہ وہیں بیٹھے مستقبل کی پلاننگ میں مصروف ہو گئے۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر دیکھنا کہ میدان میں کون باقی رہتا ہے۔ وہ اپنی ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ کا مکہ جڑتے ہوئے بولے اور فون اٹھا کر کال ملانے لگے۔ جمیل صاحب سے ڈانٹ کھانے کے بعد وہ گاڑی لے کر گھر سے نکل آئی تھی۔ مین روڈ پر آتی اس نے حاتم کو کال ملائی جو کہ پہلی گھنٹی پر ہی پک کر لی گئی۔ او مسٹر، ارے او ملک چودھری حاتم نصیر صاحب، ادھر غائب ہیں آپ؟ تو بھائی آپ کو تو خود کال نہ کرو تو آپ تو بندی کو پوچھتے بھی نہیں کہ زندہ ہے یا مر گئی۔ وہ اس کے بتائے ہوئے نام کی ایسی کی تیسی کرتے ہوئے شکوہ کرنے لگی۔ ارے نہیں یار، بس روزگار کے چکر میں خوار ہو رہا ہوں، اور تو کوئی ایسی بات نہیں۔ تم بتاؤ کدھر ہو؟ پیچھے آوازوں سے تو لگتا ہے کہ کہیں باہر نکلی ہوئی ہو، حاتم مصروف سے انداز میں بولا۔ ہاں ویسے ہی، بس دل عجیب سا ہو رہا تھا تو باہر نکل آئی۔ اب آپ تو بزی ہیں، میں کہیں شاپنگ کے لیے چلی جاتی ہوں۔ وہ اپنی لہجے میں مایوسی سموتے ہوئے بولی تو حاتم نے ایک دم سے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں نہیں، ملتے ہیں نا، جگہ بتاؤ، میں بس پہنچ رہا ہوں۔ وہ فوراً ہی تیار ہو گیا تھا۔ تم بتاؤ، میں پہنچ جاتی ہوں۔ کہاں؟ اپنی بائک پر خار کراؤ گے؟ آج تو سردی بھی پڑ رہی ہے، وہ جھرجھری لیتے ہوئے بولی۔ ایسا کرو فیض احمد فیض اسٹاپ پر آ جاؤ، میں وہیں تمہیں مل جاؤں گا۔ حاتم نے اسے H9 سیکٹر کے پاس ایک بس اسٹاپ کے بارے میں بتایا۔ وہ 15 منٹ کا بول کر کال کاٹ گئی۔ پھر پورے 15 منٹ بعد وہ اسٹاپ پر موجود تھی۔ سامنے سے حاتم چلتا ہوا آ رہا تھا اور اسے وہ کسی فلمی ہیرو سے کم نہ لگا۔ ماتھے پر بکھرے بال، جینز کی پینٹ پر لانگ کوٹ پہنے اور گلے میں مفرل لپیٹے، مستانہ سی چال چلتا وہ اس کی گاڑی تک آیا اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم، کیسی ہو تم؟ وہ اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی پوری گاڑی انٹرنیٹی کی خوشبو سے مہک اٹھی تھی۔ ٹھیک ہوں، سوچا آج تمہارے ساتھ ڈنر کر لیا جائے۔ ایک لمبی سانس لے کر اس کی خوشبو کو اپنے وجود میں اتارتے ہوئے بولی۔ اچھا خیال ہے، مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے لیکن پیسے تم ہی دو گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے تصدیقی انداز میں بولا تو وہ افسوس سے سر ہلاتے ہوئے گاڑی گیئر میں ڈال کر آگے بڑھا گئی۔ اور سناؤ سب کیسا چل رہا ہے؟ اب تو عرصہ ہو جاتا ہے تمہاری پیاری سی شکل دیکھتے ہوئے، وہ اپنی ہی دھن میں بولے چلا گیا۔ شکر ہے آپ کو میری شکل پیاری لگتی ہے جو ملنے کا احسان کر دیا، ورنہ تو اگر میں کھوجی ہوتی تو آپ سالوں میری شکل دیکھنا گوارا نہ کرتے۔ وہ جلے کٹے انداز میں بولی تو حاتم کا کہکا بلند ہو گیا۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں، بس میں کام دھندے میں ایسا پھنسا ہوں کہ نہ دن کی ہوش رہتی ہے اور نہ رات کی۔ گھر آتا ہوں تو بس گر کر سو جاتا ہوں، غریب کی کوئی زندگی نہیں ہے یار۔ وہ لاچاری سے بولا تو وہ گردن گھما کر اسے دیکھنے لگی۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، دیکھو حاتم، مجھے یہ نہیں پسند کہ لڑکی ہوتے ہوئے بھی میں تمہارے پیچھے تمہیں کال کر کے تمہاری خیریت دریافت کرتی رہوں۔ لڑکیوں کے بھی ارمان ہوتے ہیں یار، کوئی ان سے بھی حال چال پوچھ لے۔ تم نے تو ساری ریت رواج ہی بدل ڈالے۔ وہ افسوس سے بولتے ہوئے دوبارہ سے سامنے سڑک کو دیکھنے لگی۔ ارے یار اچھا، آئی پرومس، آج کے بعد ایسی کوئی شکایت نہیں ہوگی تمہیں، میں وعدہ کرتا ہوں۔ حاتم ہار مانتے ہوئے بولا تو وہ جو کچھ اور بھی کہنا چاہ رہی تھی خاموشی اختیار کر گئی۔ اور اگر روزگار کا کوئی مسئلہ ہے تو میں بابا سے بات کروں، وہ یقیناً تمہارے لیے کچھ نہ کچھ کر دیں گے۔ وہ اسے ہمدردی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا کر سکتے ہیں تمہارے بابا میرے لیے، اور ان کا احسان لے کر میں کیا کروں گا یار؟ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ جاب کرنا اور ان چکروں سے باہر نکلنا جن میں آج کل تم پڑے ہوئے ہو، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ چلو دیکھتے ہیں، ابھی تو بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے کچھ کھلا دو یار،
ورنہ میری جان نکل جانی ہے۔ حاتم فوراً سے اس کی بات مانتے ہوئے دوبارہ سے کھانے کے موضوع پر آ گیا۔ جا رہی ہوں بابا، پہنچنے تو دو، کہیں مجھے ہی نہ کھا جانا، وہ جلے کٹے انداز میں بولی اور گاڑی فوڈ اسٹریٹ کی پارکنگ میں لگانے لگی۔ سردی بہت تھی اور رش کافی کم تھا۔ ویٹر ادھر پارکنگ میں ہی پھر رہے تھے، اس لیے ان دونوں نے مشورہ کرتے ہوئے کھانا گاڑی میں ہی منگوا لیا۔ ہاں تو جناب اب بتاؤ، آج کل کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ اپنا پسندیدہ کام یعنی کہ حاتم کو چھیڑنا شروع کر چکی تھی۔ ابے یار کھانا تو کھانے دو، تم پھر سے شروع ہو گئی، حاتم جان چھڑاتے ہوئے بولا۔ نہیں بتاؤ آج کتنی لڑکیوں کو لارے لگائے، وہ کہاں باز آنے والوں میں سے تھی؟ اور حاتم بچاؤ کی کوئی راہ نہ پا کر شیشے سے باہر دیکھنے لگا۔ کھانا بہت اچھا تھا اور اس نے پورا انصاف کیا تھا کیونکہ وہ صبح کا بھوکا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اور بل پے کر کے حورین گاڑی سٹارٹ کرنے لگی تو اس نے اسے منع کر دیا۔ ابھی رک جاؤ، کچھ دیر گپ شپ کرتے ہیں پھر نکلتے ہیں، ابھی میرا دل نہیں چاہ رہا گھر جانے کا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو حورین زیر لب مسکرا اٹھی۔ بڑی بات ہے بھائی، کہاں لوگ ملتے ہی نہیں اور کہاں ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں، حورین عجیب سے لہجے میں بولی تو اسے دیکھے گیا۔ ایسی بات نہیں ہے یار، میری پرابلم کو سمجھو، میں چاہتا ہوں کہ بہت بڑا آدمی بن جاؤں، وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا۔ میں نے تمہیں کہا تو ہے کہ بابا سے بات کرتی ہوں، کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ اس کا یوں دیکھنا حورین کو کنفیوز کر رہا تھا، اس لیے اس نے فوراً ہی اپنی نظریں پھیر لیں۔ کب کرو گی بات اپنے بابا سے؟ اس کے دل میں جانے کیا سمایا کہ اس نے حورین کا ہاتھ تھام لیا۔ گھر تو جانے دو یا ابھی فون پر بات کر لوں؟ وہ پہلے کی طرح اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں چھوڑنا میں نے تو، کیوں زور لگا کر اپنی بچی کچھ توانائی ضائع کر رہی ہو؟ اس نے حورین کو چھیڑتے ہوئے کہا تو وہ بلش ہو گئی۔ ابھی تو میرا پورا گھر ہی طوفان کی زد میں آیا ہوا ہے، حورین ہار مانتے ہوئے نظریں جھکا کر بولی تو اس نے فوراً سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کیا مطلب کون سا طوفان؟ کیا بات کر رہی ہو، ذرا کھل کر تو بتاؤ، اس نے سیٹ سے ٹیک لگاتے ہوئے حورین کو کریدا۔ چھوڑو یار تمہارے مطلب کی بات نہیں، تم ٹھہرے ایک چاکلیٹی انسان، حورین اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ پھر بھی کچھ پتہ تو چلے، اس نے اپنی بات پر زور دیا۔ یار وہی بندہ جس کا میں نے تم سے ذکر نہیں کیا تھا، جس نے سلیمان میرے بھائی کو پریشان کیا ہوا ہے، تمہیں پتہ ہے اس کا نام بھی حاتم ہی ہے، حاتم منظور۔ اس نے میری پوری فیملی کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے، آج بھی بابا نے اس کی وجہ سے مجھے ڈانٹ دیا۔ حورین معصوم شکل بناتے ہوئے بولی تو اسے ہنسی آ گئی، لیکن اس نے بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کیا۔ اب کیا کر دیا اس نے؟ یار وہ بندہ ہے یا چھلاوا؟ اس نے جھرجھری لیتے ہوئے پوچھا۔ چھلاوا ہی سمجھ لو یار، وہ جو بھی ہے بڑی کو توپ چیز ہے، ورنہ میرے بابا کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، لیکن اس کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگے ہیں۔ اپنے باپ کا ذکر کرتے ہوئے حورین کی آنکھوں میں جگنوں سے چمکنے لگے۔ تم بہت پیار کرتی ہو اپنے بابا سے؟ حاتم نے کسی سوچ کے تحت پوچھا۔ بہت زیادہ، میرے بابا میرے فیوریٹ ہیں، حورین ایک جذبے سے بولی تو وہ خاموش ہو گیا۔ بس یہ مسئلہ حل ہو جائے تو میں پہلی فرصت میں بات کرتی ہوں بابا سے، حورین اسے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا اٹھا۔ اللہ تمہارے بابا کی ساری مشکلیں آسان کرے، وہ نیک نیتی سے بولا تو حورین آمین بول کر رہ گئی۔ بابا مجھے بتا رہے تھے کہ اب وہ ساری پاور اسے ایک بندے کے پیچھے لگا دیں گے، شاید اس کی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بھی ہے۔ بابا کہہ رہے تھے کہ وہ اسے سرپرائز دیں گے اور اسے پتہ تب چلے گا جب قانون اس کے سر پر کھڑا ہوگا۔ حورین مزے سے بول گئی، لیکن اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ جس مقصد کے لیے اس نے حورین کو روکا تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ وہ یہی سنگن لینا چاہ رہا تھا کہ حورین کے گھر میں کیا چل رہا ہے، اور اب جمیل صاحب کا اگلا اقدام جان چکا تھا، اس لیے بات بدل گیا۔ اف یار کیسے لوگ ہیں دنیا میں، مجھے تو سن کر ہی وحشت ہوتی ہے۔ چلو جب تمہارے بابا فری ہو جائیں تو پھر میری بات کرنا، اب نکلتے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ وہ حورین کو چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو اس نے فوراً سے گاڑی سٹارٹ کر دی اور اس کے بتائے ہوئے ایڈریس کی طرف گاڑی دوڑانے لگی۔